بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسک اسلامک نالج ود نثار محمد۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، اور حروف شفوی وہ ہوتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ چار ہیں: با، میم، فا، واو۔ با کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی طریقے ملنے سے با ادا ہوتا ہے، اور جب دونوں ہونٹوں کے خشکی آپس میں مل جائے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے، اور اوپر سامنے کے دونوں دانت جب نیچے والے ہونٹ پہ لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے صفات کے بارے میں۔ صفات یعنی جس وقت ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ مخرج کے علاوہ کچھ حالات و کیفیات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم فا ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پھونک کی سی آواز بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو ان صفات میں سے ایک صفت ہے استغلا۔ صفت استغلا جو ہے یہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور ان حروف کی جو آواز ہے وہ ذرا بھاری معلوم ہوتی ہے۔ تو صفت استغلا 7 حروف میں سے ہے جن کو حروف مستغلیہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یعنی جو صفت استغلا ہے وہ 7 حروف میں سے ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، جن کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ۔ یہ جو مجموعہ ہے یہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں مخارج کی طرف، اور مخارج میں سے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے تا، دال اور طا کا مخرج۔ تا، دال اور طا کا کیا مخرج ہے؟ جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں کے جڑوں سے لگے۔ جڑوں کا کیا مطلب ہے؟ جو دانتوں کے جڑ ہیں وہ والے ہیں جہاں سے مسوڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں کے جڑوں سے لگیں تو وہاں سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ اگلا مخرج ہمارا ہے سا، دال اور ظا کا۔ جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں کے سروں سے لگے تو وہاں سے سا، دال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ سا، دال اور ظا میں صرف زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے، اور دانتوں کے جو سرے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم لکھتے ہیں سا، دال اور ظا کا مخرج۔
جب زبان کی نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں کے سروں سے لگے تو وہاں سے سا ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ اگلا مخرج ہے جیم شین اور یا کا۔ جیم شین اور یا جو ہیں جب زبان کا بیچ تالو کے بیچ سے لگے، یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو کے درمیان سے لگے۔ جیم شین اور یا کا مخرج زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تا، دال اور طا ان تینوں کا مخرج تو ایک ہے، اور تا اور طا کی جو آواز ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا میں صفت استعلاء نہیں ہے اور طا میں صفت استعلاء ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی طا میں زبان کی جڑ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گی اور اس کی جو آواز ہے وہ ذرا موٹی معلوم ہوتی ہے۔ ان میں فرق یہ صفت کی وجہ سے ہے۔ ذال اور ظا ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہے اور آواز بھی ایک ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ ذال میں صفت استعلاء نہیں ہے اور ظا میں صفت استعلاء ہے، یعنی ظا میں زبان کی جڑ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، اور جب زبان کی جڑ بھی ساتھ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی تو ظا کی جو آواز ہے وہ ذرا موٹی معلوم ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اگلا سبق ہے اس میں ہم حروف حلقی کے بارے میں پڑھیں گے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا کے مخارج میں پڑھیں گے۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں ذرا نورانی قاعدے کی طرف، اور وہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی مشق کس طرح کریں گے۔ یہ جو ہم نے دانتوں کے بارے میں پڑھا، اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں یہ دانتوں کا نقشہ ہے۔ سامنے اوپر دانت یہ ہے، یہ وہ دو دانت ہیں جن کی جڑوں کے ساتھ جب زبان کی نوک لگے تو وہاں سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں، اور جب ان کے سروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے تو وہاں سے سا، دال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ان کی مشق کریں گے قاعدے میں، نورانی قاعدے میں، اور نورانی قاعدے میں ہمارا تختی نمبر 1 مفردات چل رہا ہے ابھی، اور مخارج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے جو ادائیگی ہے وہ ہے مخارج کے حساب سے ہم جائیں گے، ادائیگی کریں گے، اور تا، دال، طا، سا، ذال، ظا، جیم، شین، یا، تا، دال، طا، سا، ذال، ظا۔ صدق اللہ العظیم۔